بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز ہی یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ لیکن 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ابد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنایا جائے، سوائے 3 وقتوں کے کہ ان میں قرآن پاک کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان کا خاص تعلق کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ 30 دنوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہے تاکہ 7 دنوں میں ختم کیا جا سکے۔ تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 700 نیکیوں تک چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے عبادت کا خاص مرکز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جس کو خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا، رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی مہینے میں بھی پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین مکرم، حدیث شریف میں ہے، جو ایماندار اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے اور آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا، جو ایماندار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کے پل کے تر ہو جائے، اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کے بدن کے بالوں کے برابر توبہ کرنے والوں کا ثواب درج کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئے۔ مزید فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت رونے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسا کون سا ٹائم اور وقت ہے کہ جس میں ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ دیکھنے سے نہیں ملے گا بلکہ پڑھنے سے ملے گا، یعنی کہ دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھا اسے 10 نیکیاں ملے گی، اور جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملے گی، کیونکہ یہ 3 حروف ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا، لیکن زیادہ اجر و ثواب پڑھنے پر ملے گا، اور پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو تب ملے گا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اور تلاوت سے مراد ہے کہ تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں گے، یعنی کہ دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، ہلکی آواز ہی سے ہی مگر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کم از کم اتنی آواز ہونا چاہیے
کہ خود آپ کے اپنے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے 3 وقت ہے کہ جن میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جو مکروہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو 15 سے 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے، تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 2، زوال کا وقت، اور نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت، یعنی سورج جب شام کو غروب ہوتا ہے، غروب ہونے سے 15-20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کا وقت کہلاتا ہے۔ اور 24 گھنٹوں کے اوقات میں یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس وقت میں ذکر، اذکار، تسبیحات کرنے میں انسان مشغول ہو جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تلاوت کرنا جائز ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، ہاں نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ تینوں مکروہ اوقات ہے، اور ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ شکرانے کا سجدہ ہو، یا سجدے تلاوت ہو۔ یہ تمام سجدے ان اوقات میں منع کیے گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں تو ان سے کہیں مشابہت قائم نہ ہو جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 3 اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بھی بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ، قرآن پاک تیرے مقدس اور ببرکت کتاب ہے، اور ہم دل و جان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو تیرے آخری نبی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں، اس ماہ رمضان میں ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ثواب کی نیت سے بھی شیئر کر دے، اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کرے۔